بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی انسان خود بخود گمراہ نہیں ہوتا، اسے کچھ لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے کہ دوزخیوں کو گمراہی کی راہ پر چلانے والے کون۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وما أضلنا إلا المجرمون وما معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء آیت ہے 99۔ رب کائنات ہمارے سامنے جہنمیوں کی بات رکھ رہے ہیں۔ وہ کہیں گے وما، اور نہیں، اضلنا، ہمیں گمراہ کیا، الا، مگر، المجرمون، ان ظالموں نے جو جرم کی راہ پر چل رہے تھے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور ہمیں تو ان مجرموں کے علاوہ کسی اور نے گمراہ نہیں کیا تھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں صرف ایک جملہ بولتے ہیں، ما دعانا الی ذلک الا المجرمون، کہ ہم آج جس انجام سے دوچار ہیں، اس انجام سے ہمیں دوچار کروانے والے یہی مجرم ہیں۔ دیگر مفسرین کرام کی اگر کاوشوں کا جائزہ لیا جائے تو اس بارے میں ویسے تو امام ابن جریر اور پھر امام واحدی، امام قرطبی، امام سعدی، ابن عاشور وغیرہ بہت کچھ لکھتے ہیں، لیکن اس میں ایک بڑی قیمتی بات جو کہ ہمیں شیخ ابن عثیمین سے ملتی ہے وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس مجرموں سے مراد کون ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجرموں سے مراد دو قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے شیطان، اور یا پھر شیطان کی پیروی میں سبقت لے جانے والے لوگ۔ اور پھر فرماتے ہیں لا يبعد ان يراد بالآیات المعنى یعنی جمیعا، کہ ان آیات سے یہ دونوں بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ جہنمی دو وجہ کی بنا پر گمراہ ہوئے۔ پہلے جنہوں نے ان کو دعوت دی اور وہ زندہ تھے، گمراہی کی طرف بلایا، اور دوسرا یہ ان کی تقلید کرتے رہے۔ شیخ ابن عثیمین کی تفسیر میں اس کی تفصیل ہمیں مل جائے گی۔ اور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، آگے جا کے ہم پڑھیں گے، سورۃ الاحزاب کی 67ویں آیت مبارکہ ہے، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ وہ کہیں گے الہ العالمین، ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی باتوں کو مان لیا تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ سورہ سبا 33ویں آیت مبارکہ ہے، وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا واسروا الندامة لما رأوا العذاب۔ کمزور لوگ متکبرین سے، تکبر کرنے والوں سے کہیں گے کہ دن اور رات تم سازشیں کرتے تھے جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔
بات آگے بڑھتی ہے کہ وما اضلنا الا المجرمون کا ایک مفہوم واحد و تفسیر میں نسبتاً تھوڑا سا مختلف الفاظ میں ملتا ہے۔ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ أَهْلُ النَّارِ، قیامت والے دن جہنمی یہ کہیں گے وَمَا أَبْعَدَنَا عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَعَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ وَالْهُدَىٰ، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حق اور ہدایت کے راستے سے دور نہیں کیا اور ہمیں گمراہی اور قعر مدلت کے اس گڑھے میں نہیں گرایا، ما سوائے ان ظالموں نے جو ہمیں شرک کی دعوت دیتے تھے، اور یہ ہمارے سردار تھے، یہ ہمارے بڑے تھے جنہوں نے ہمارے لیے کفر اور گناہوں کو انتہائی خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ معزز خواتین و حضرات، غور کیجیے کیسے قرآن ہر دور کے تقاضوں کے عین مطابق بولتا ہے۔ کیا آج یہ سلسلہ موجود نہیں ہے؟ بڑے بڑے نام ہیں، کسی کا یہاں تذکرہ کرنا مناسب نہیں ہے کہ یہ بڑے بڑے نام کس انداز سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر المراغی میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ دراصل جہنمیوں کا جھگڑا ہوگا جہنم میں، کہ پیچھے گزری ہے بات کہ وہ اعتراف کریں گے کہ ہم تو وعدے گمراہی کا شکار تھے، جب ہم نے تمہیں اللہ کے ساتھ برابر کر دیا عبادت میں، اور ہم نے تمہاری ویسے ہی تعظیم کی جیسے اللہ کی جاتی ہے، تو ہمیں یہ گمراہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ دیکھیں گے بھڑکتی ہوئی جہنم کو تو پھر انہیں اپنے اس فعل پر ندامت ہوگی جو انہوں نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی شکل میں سر انجام دیا ہوگا، جنہوں نے انہیں عقیدت کے نام پر، محبت کے نام پر وہ کچھ دے دیا جس کا دین کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو بنیادی سبق ہمیں ملا وہ یہ کہ بھیڑ چال، اندھی تقلید، اس کا دین کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔